اب आपको بیان کرتے ہیں برج قوس یعنی سجیٹیریس کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 جولائی کا یہ وقت علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کی تاریخ کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش کا علم نہ ہو لیکن ان کے نام کا پہلا حرف ف سے شروع ہوتا ہے تو وہ افراد بھی برج قوس یعنی سجیٹیریس کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران زحل آپ کے زائچے کے 5ویں گھر میں جبکہ مریخ جو ہے وہ آپ کے زائچے کے 7ویں گھر میں موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ اس عشرے کا یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ برج قوس والے افراد اگر بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو بہتر نتائج ملنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اسٹڈی ویزے کے تھرو جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس عشرے کے دوران کی کوششوں کے مثبت نتائج ملنے جا رہے ہیں۔ مشتری جو ہے وہ آپ کے زائچے کے 9ویں گھر میں ہے جبکہ شمس اور عطارد آپ لوگوں کے زائچے کے 8ویں گھر میں مقیم ہوں گے۔ اس کے علاوہ زہرہ جو ہے وہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں موجود ہے تو آپ برج قوس والوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے اس عشرے کے وقت کے دوران بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ لوگ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی حوالے سے بھی کچھ مشکلات اور پریشانیوں میں پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ نظر بد اور روحانی مسائل آپ کے اوپر واضح طور پر عیاں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے یا زندگی کسی معاملے کے حوالے سے مشورہ کرنا ہو یا اس کا علاج کروانا چاہ رہے ہو تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ 11 اور 12 جولائی کو ایک بہترین وقت آپ لوگوں کو بھی ملنے جا رہا ہے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اولاد نرینہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، نوکری کاروبار میں ترقی بڑھوتی کے لیے، خوش قسمتی کے لیے، زندگی کے معاملات میں خوشحالی کے لیے، معاشرے میں عزت و وقار و رتبہ حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے دوران خصوصی تویز تیار کیا جاتا ہے۔ یہ اوج شمس کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت سے آپ برج قوس والوں کو بھی ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا یہ وقت ایسا ہوگا کہ جب آپ گھریلو معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے یا آپ کے شریک حیات کے بیرون ملک کوئی عزیز و اقارب مقیم ہے تو ان کی طرف سے بھی آپ کو کچھ تحفے تحائف ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ برج قوس والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کو اپنے معاملات کے حوالے سے خود ہل جل کرنی ہوگی، خود کوشش کرنی ہوگی۔ اگر لوگوں سے امیدیں وابستہ رکھیں گے تو اس عشرے کے وقت کے دوران یہ امیدیں، یہ توقعات پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی بڑھتی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ طالب علم اگر تعلیمی میدان میں اپیئر ہوتے ہیں یا کسی امتحانی ٹیسٹ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بہتر نتائج ملنے جا رہے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ نہ صرف تعلیمی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتے نظر آتے ہیں بلکہ دوسری کتابیں پڑھنے میں بھی دلچسپی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو وراثتی معاملات کا حل چاہتے ہیں اس عشرے وقت کے دوران ان کو بھی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وقت ان معاملات کے حل ہونے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے یا اللہ یا نافع ہو، 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران پانی کا بندوبست آپ لوگوں نے کرنا ہے، پانی پلانا ہے لوگوں کو، یہی آپ کا صدقہ ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہوں تو اس عشرے کی 16 اور 20 جولائی کی تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ آپ برج قوس والے افراد زندگی کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، نیچرل جیم اسٹون خریدنا چاہ رہے ہوں، اپنے لیے کوئی خصوصی وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہوں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔